پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا عالمی اصولوں کے خلاف ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کی تقریر اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مودی کے حالیہ بیان پر سخت رد عمل۔ کہا بھارت غیر قانونی طور پر مقبوضہ علاقوں میں ریاستی جبر کر رہا ہے۔ بھارتی حکومت اقلیتوں پر مظالم اور نفرت انگیزی کو فروغ دے رہی ہے۔ بھارت کے بیانات خطے میں اصل کردار اور اس کے عالمی دعووں میں کھلا تضاد ظاہر کرتے ہیں۔ پاکستان کا بھارت پر بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ پنجاب میں چکن کے نرخ بڑھنے پر سخت برہمی کا اظہار۔ عید الاضحیٰ سے قبل ٹماٹر، پیاز، ادرک، لہسن، مرچ اور لیموں کے نرخ پر نظر رکھنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا عید الاضحیٰ سے قبل ضروری سبزیوں کے نرخ بڑھنا قطعاً قابل برداشت نہیں۔ ذخیرہ اندوزی کر کے سبزیوں کے نرخ بڑھانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان اور ایرانی زائرین کے لیے بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ۔ زائرین کی سہولت اور مسائل کے فوری حل کے لیے ہاٹ لائن کے قیام کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات میں اہم فیصلے۔ پاکستان، ایران اور عراق کی وزارت داخلہ کی سہ ملکی کانفرنس کرانے پر بھی اتفاق۔ ایرانی وزیر داخلہ نے کہا 5000 پاکستانی زائرین کو ایرانی حکومت مشہد میں قیام و طعام کی سہولتیں فراہم کرے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بولے ہاٹ لائن کے قیام سے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے میں مدد ملے گی۔ یوم تکبیر قوم کے لیے فخر اور سربلندی کی علامت ہے۔ 28 مئی کا دن پاکستان کی تاریخ کا یادگار اور سنہری دن ہے۔ نواز شریف نے دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا یوم تکبیر پر بیان۔ کہتی ہیں نواز شریف نے عالمی دباؤ اور پابندیوں پر ملکی وقار اور خود مختاری کو ترجیح دی۔ الحمدللہ آج پاکستان کی افواج دشمن پر برتری حاصل کر رہی ہے۔ بھارت کبھی 28 مئی اور 10 مئی کے دن نہیں بھولے گا۔ 28 مئی ہر پاکستانی کے لیے باعث افتخار اور قابل فخر دن ہے۔ سائنسدانوں، افواج پاکستان اور سیاسی قیادت نے ناقابل تسخیر پاکستان کی بنیاد رکھی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا یوم تکبیر پر خصوصی پیغام۔ قوم کو مبارکباد۔ کہا 28 مئی 1998 وہ دن جب پاکستان نے انڈیا کے 5 دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے دشمن کو دو ٹوک پیغام دیا، دنیا کو باور کروایا کہ ہم دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ یوم تکبیر کے موقع پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی قوم کو مبارکباد۔ کہا 28 مئی کو پاکستان نے دنیا کو پیغام دیا ہم خود مختار اور ناقابل تسخیر قوم ہیں۔ آج کے دن پاکستان پہلی اسلامی ایٹمی قوت کے طور پر سامنے آیا۔ یوم تکبیر کے موقع پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ 28 مئی 1998 کا تاریخی دن یوم تکبیر مبارک ہو۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا بیان۔ کہتی ہیں قائد نواز شریف کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ نواز شریف نے دھمکی، دباؤ اور پابندیوں کی پرواہ کیے بغیر پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا۔ ایٹمی پروگرام کے تمام معماروں کو سلام۔ جوہری خطے میں طبل جنگ بجانا غیر ذمہ دارانہ فعل ہے۔ بھارتی توسیع پسندانہ عزائم کا اظہار کر رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کے عوام کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی گفتگو۔ کہتے ہیں امریکہ کے بر وقت اور مؤثر کردار سے پاک بھارت جنگ بندی ہوئی۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد مسئلہ کشمیر ابھر کر دنیا کے سامنے آیا۔ دنیا کی توجہ کئی دہائیوں سے حل طلب مسئلے کی جانب مبذول ہوئی۔ نواز شریف نے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ نواز شریف نے امریکہ کی $5 ارب کی آفر کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ غیر ملکی دباؤ اور دھمکیوں پر ملکی سلامتی اور خود مختاری کو مقدم رکھا۔ یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن ہنا پرویز بٹ نے جمع کرائی۔ ایوان اپنی بہادر افواج پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتا ہے۔ پاکستان کی افواج ملکی دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और आंधी से मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक 7 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में एक मर्द 2 खवातीन शामिल। PDMA ने बारिशों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बारिश और आंधी से 9 घरों को जुज़वी नुकसान भी पहुंचा। हादसा सवाबी, पिशावर, शांगला, सवात और हरिपुर में रिपोर्ट हुए। बंद शाहराहों को खोलने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। गजा में भूख ने खौफ पर काबू पा लिया। गजा में हजारों फलस्तीनियों का इमदादी मराकज पर धावा। रफा के इलाके मुकम्मल इसराइली फौजी कंट्रोल में हैं। इमदादी मरकज के मुताबिक सिर्फ एक दिन में 8000 फूड बॉक्सेस तकसीम किए गए, जिनमें तकरीबन 4,62,000 खानों के बराबर खुराक मौजूद थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में इमदादी मराकज पर अवामी हुजूम की तस्वीर को दिल दहला देने वाला मंजर करार दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अनोखी पेशकश कर दी। कहा, अगर कनाडा अमेरिका का हिस्सा बनने पर रजामंद हो जाए तो उसे जदीद मिसाइल दिफाई सिस्टम गोल्डन डोम मुफ्त फराहम किया जाएगा। ताहम अगर कनाडा अपनी खुद मुख्तार हैसियत बरकरार रखना चाहता है तो उसे इस निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए 61 अरब डॉलर की भारी रकम अदा करनी होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा फैसला। गैर मुल्की तलबा के लिए नए स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यूज़ फौरी तौर पर रोकने का हुक्म। अमेरिकी अखबार के मुताबिक फैसले का मकसद इमिग्रेशन कंट्रोल सख्त करना और दाखिली पॉलिसी को तरजीह देना है। इससे कबल भी बास ममालिक के तलबा पर तालीमी इदारों में दाखिले की पाबंदी आयद की थी। माहिरीन तालीम का फैसले पर शदीद इजहार तशवीश। अमेरिका की आलमी तालीमी साख मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया। T20 मैच से कबल कौमी स्क्वाड में एक तब्दीली। फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह मोहम्मद अब्बास आफरीदी स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलामे के मुताबिक मोहम्मद वसीम जूनियर को साइड स्ट्रेन इंजरी के बायस आराम दिया गया। नौजवान फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज हासिल कर चुके। अब्बास आफरीदी ने रवां PSL सीजन में 17 विकेटें हासिल की थीं। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का आगाज आज से होगा। तीनों मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। मैच से कबल सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई दोनों टीमों ने जमकर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच रात 8 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई टीम आसान नहीं होती। बांग्लादेशी कप्तान लटन दास बोले, यकीन है कि किसी भी टीम को हरा सकते हैं।